واللام للاختصاص وللزیادہ وللتعلیل وللقسم وللمعاقبہ. جیسے میں نے پڑھا ہے ایسے ترکیب کرنی. واللام کے شروع میں واو استینافیہ. اللام کلام کے شروع میں معرفہ ہے, اس کے بعد جار. کلام کے شروع میں معرفہ آئے اور اس کے بعد جار آئے, اور جار مجرور کا متعلق اکثر طور پر مبتدا, اکثر طور پر اللام مبتدا لام حرف جر اختصاص مجرور. اب آگے آگے واو. اب یہاں پر واو ہے, واو کے بعد جار مجرور ہے, تو جار مجرور معطوف ہو گیا. اب معطوف علیہ بھی جار مجرور ہی بنائیں گے. لہذا ہم یوں کہیں گے اللام مبتدا لام حرف جار اختصاصی مجرور, جار مجرور مل کر معطوف ہے. واو حرف عطف لام حرف جار زیادتی مجرور, جار مجرور مل کر معطوف اول. واو حرف عطف لام حرف جار تعلیل مجرور, جار مجرور مل کر معطوف ثانی. واو حرف عطف لام حرف جار قاسمی مجرور, جار مجرور مل کر معطوف ثانی. واو حرف عطف لام حرف جار معاقبتی مجرور, جار اپنے مجرور سے مل کر معطوف رافع. اور یہ قاعدہ بھی ہم نے پڑھا معطوف علیہ بھی جار مجرور ہو, معطوف بھی جار مجرور, تو کسی کے مطابق یعنی اتنے عبارت میں کوئی قاعدہ نہ نہیں ہے. یہ جتنے قاعدے بولے پرانے ہی. معطوف علیہ جار مجرور اور سارے معطوف جار مجرور. تو معطوف علیہ اپنے چاروں معطوفات سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن یا ثابتۃ, کیونکہ حروف مذکر یہ جو ثابتن یا ثابتۃ صفت نکالا اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر, مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ. میرا دیکھو جی, اب جو ترکیب رہتی وہ پڑھنے لگے ہم. اب میں اسی پڑھنے لگا ہوں نحو الجلو للفرد, اور ہم نے بتا دیا آپ کو روزانہ ہم شرح میں اس کی ترکیب پوری پڑھیں گے, اگرچہ پڑھی ہے پھر بھی پڑھیں گے. نحو کے بارے ہم نے بتایا شرح میں ویسے بھی نحو جس کے ساتھ مثال دے اور شروع میں آئے ظاہر جس کے ساتھ مثال دے اس نحو کو خبر بناتے ہیں, اور آگے مضاف ہمیشہ مضاف اور خبر موقع موضوع مثال ہوتی. شرح میں جتنی مرتبہ آیا سب میں ہم نے یہ ترکیب کرنی, آگے مضاف بنانا ہے اور مبتدا موضوع مثال کی خبر جہاں جہاں شرح میں آ رہا ہے. اچھا اس کا یہ مطلب نہیں کہ اور ترکیب اور بھی ہے, لیکن میں نے وہ زیادہ کرتے یہ ہے کہ ترجمہ اس کا یہ کرتے ہیں مثال والا, تو اس لیے ہم نے ترکیب بھی وہ کرنی ہے. اگرچہ ایک ترکیب اور لکھی ہے اس کتاب میں, نام کی ترکیب اور ایک لکھی ہے یہ نام کی, تو نحو پڑھتے ہیں آنی کا مفعول بھی بناتے ہیں, یہ اس میں لکھا ہوا ہے. لیکن اکثر ترکیب یہ کرتے ہیں. تو جب نحو کے بعد جملہ آ جائے تو کیا کہیں گے مراد, کیونکہ نحو کا مضاف الیہ مفرد ہوتا ہے. اب نحو کے بعد یہاں جملہ ہے, اب یوں کریں گے نحو مضاف الجلو للفرد جملہ, کہیں گے مراد مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر مبتدا موضوع مثال کی خبر جملہ اسمیہ خبر. اگر ہم اسی الگ کریں
یہ آپ نے قاعدہ بھی پڑھا ہے. اللام للاختصاص السلام علیکم الحمدللہ پہلا معرفہ اس کے بعد جار مجرور کا متعلق موجودہ اکثر طور پر مبتدا اس کی ہمیں ترکیب کرنی ہے. نام مضاف راضی فعلکم مراد لفظ مبدل تفصیل راضی فاکم مراد لفظ مبدل نہیں اپنے بدل سے مل کر نام مضاف ہے مضاف داخلے مل کر خبر ہونا. اس کو کاٹ کے ترکیب پڑھنے لگا. راضی فعل ہوا ضمیر کا فاعل لام زائدہ حروف زائدہ متعلق نہیں ہوتا. کون ضمیر مفعول به فعل اپنے فاعل اور مفعول به مل کر جملہ فعلیہ ای حرف تفصیل راضی فعل ہوا فاعل اور مفعول به فعل اپنے فاعل مفعول به مل کر جملہ فعلیہ حرف تفصیل. اب اس کو جوڑ دیں. اچھا جی نابو جیتک لاکرام کا نابو مضاف جیتک لاکرام کا جملہ آ گیا. مضاف مل کر خبر مبتدا اس کو کام سے جیتو فعل تو فاعل کام مفعول به نام جار اکرام مضاف نام داخل مل کے اپنے فاعل مفعول به سے اور متعلق سے ملتا جملہ لکھ رہے لگا ہوگا. للہ کیا للہ لا یؤخر الاجل ایک وہی ترکیب نام مضاف اگلا مراد خبر ہوگی مضاف. اس کو کام سے پڑھنے لگا. میں نے قاعدہ بتایا جو بھی حرف قسم آئے گا جار مجرور مل کر متعلق ایک اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ جملہ فعلیہ خبریہ فعلیہ انشائیہ ہو کر جواب اب کہ جس نامو کے ساتھ مثال دے اور شروع میں بجائے شروع میں ہو تو وہ خبر بنتا ہے اور آگے مضاف آگے جملہ آ جائے تو کیا کہتے ہیں مضاف مضاف مل کے خبر. اس کو کاٹ کے پڑھنے لگا. چلو جی نواں قاعدہ ابھی تک میں نے نواں نہیں سنایا اب نواں سنانے لگا. سنو قاعدہ خود بنایا ہے. لازمہ جو فعل ہے نا لازمہ یلزم اس کا فاعل اکثر بعد میں ہوتا ہے اور مفعول پہلے ہوتا ہے. یہاں ایسا نہیں ویسے یہاں پر فاعل پہلے ہی اکثر لازمہ یلزم کا فاعل بعد نور اذا میں ہے یلزم الرجل استبراء پہلے مفعول بعد میں شرح میں اس میں ہے تلزمہ الاضافۃ یہ قاعدہ اکثریہ ہے کہ اکثر طور پر لازمہ یلزم کا مفعول پہلے اور فاعل یہ ترکیب آ گئی. لازمہ فعل فاعل اندر الشرع مفعول بھی لام جہاں شکاوت مجرور جار مجرور میں لازمہ. تو ہم نے لام کی جو عبارت ہے اس کی ساری ترکیب پڑھی. آگے پڑھنے لگا جی. پہلے یہ جو واو ہے یہ واو استئنافیہ ہے. میں نے پہلے بھی شاید کہا ہے کہ جتنے نام ہے نا حروف جارہ کے یہ سارے مبتدا ہیں. بتایا تھا کہ نہیں بتایا تھا. یہ من مراد اللفظ مبتدا واو کو زائدہ کہنا زائدہ کیا کہنا ہے یا پھر مبتدا ثانی ہو نام رفع ابتدا الغایا ابتدا کیا بن گیا مضاف الغایا تھی. آگے جا واو کے بعد کیا آ رہا ہے جار مجرور. یہ کہنا بتایا کہ واو کے بعد جار مجرور مطلوب ہو گیا مطلوب علیہ بھی جار مجرور یہ مضاف اپنے مضاف الیہ سے مل کر جار مجرور مل کر مطلوب
باور پہ جار مجرور مل کے مطلوب باور پہ جار مجرور مل کے مطلوب باور پہ جار مجرور مل کے مطلوب معطوف علیہ اپنے تینوں مطلوبات سے مل کر وہ ظرف مستقل کیونکہ مطلوب علیہ میں جار مجرور مطلوب جار مجرور متعلق یہ متعلق یہاں ثابتہ تو ٹھیک ہے صرف اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ ہو کر خبر مبتدا خبر جملہ اسمیہ نہ وہ مضاف اگلا مراد اللہ مضاف سے تو پھر فاعل اپنے فاعل دونوں متعلق سے مل کر ہاں یہ جو اب پڑھنے لگو یہ تھوڑی سی مشکل ہے اخذت من الدراهم اس کی ترکیب پڑھ لیں ایک تو آتی ہے ناو مضاف پیانا بیتے آنا ناو مضاف اگلا یہ مراد لفظ بدل یہ مراد لفظ بدل لیکن اس سے پہلے یہ نکال لیں مراد لفظ بدل لیکن اس سے پہلے یہ نکالیں مراد لفظ مبدل ملو آئیے سے تفسیر اخذ تو بعد درائی مراد لفظ بدل مبدل ملو بدل مل کے ناو کو مضاف یہ ہو گئی دوسری کرنے لگاؤں گے اخذ تو فعل تو فاعل دھیان سننا بھی من جار درائی مجرور جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر ٹھیک ہے کہنا جس بات نے پہلا بول چھڑیا ان تو چپ ہوگا کہ کی بولنا ہے چپ ہو گئے نا کریں کیونکہ وہ پتہ ہی لگنا کی کرنا ہے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن کے بول اور سید صاحب نے لکھی ترکیب سید غلام جیلانی میرٹھی رحمت اللہ علیہ جو کہ نورانی میاں رحمت اللہ علیہ کے استاد انہوں نے یہ لکھی ہے جار اپنے مجرور سے مل کر ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن اب ثابتن جو نکالا ہے ٹھیک ہے جب اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت ہوئی موصوف مقدر کی یہ موصوف ہے شیعت یہ کیا ہے وہ بول اچھا چلتے سنتے کیوں کٹیا یہ میں نے دسا سن پھر کیوں کٹیا ہے آخذا یا خذو متدی ہے قیمت کیا ہے متدی کو مفعول چاہیے اگر جار مجرور کو متعلق کرے گا مفعول کدھر گیا اس واسطے جار مجرور کو بنایا صفت اور صفت یعنی ثابتہ کے متعلق اور ثابتہ کو بنایا صفت شیء ان موصوف کی اور شیء ان موصوف کو بنایا مفعول بھی اخذتو کا جار مجرور مفعول بھی جی نہیں بڑھتا غیر سری ہوتا ہے جار مجرور مفعول بھی سری چاہیے اس کو آخذہ کو سری چاہیے سری جیسے دارابا کو سری چاہیے آخذہ کو سری چاہیے اور لگی جا کہ نہیں آخذہ یا خذو کا مفعول بھی سری ہوتا ہے مفعول بھی جار مجرور تو اس کا مفعول بھی نہ پڑا اس لیے ظرف مستقر متعلق ہوا ثابتن سیغہ اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر شبہ جملہ اسمیہ ہو کر صفت شیء ان موصوف اپنی صفت مل کر مفعول بھی سمجھ نہیں لگی وہ بول چھوڑو آگے چلنا ان مفسر کیا ہے کہہ دوں کیونکہ انہیں اخذ تو ناب تو بغیر کر رہے ہیں اور پھر اخذ تو کٹیا تو مفعولے بھی بعد درائی مفعولے بھی کوئی نہیں لگی مفسر قاعدہ ہے بابا جی قاعدہ ہے ای سے پہلے مفرد ہو بعد میں مفرد ہو مفسر تفسیر نہیں کہتے مبدل میں پتہ کہتے ہیں یہ قاعدہ ہے غانی زادے کا قاعدہ ہے
میرا قاعدہ نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں سمجھ آئی؟ بھائی مفرد مفسر تفسیر ہوتا ہی نہیں. سمجھ آ گئی ہے؟ آگے چلو جی. میرا بھائی میں نے آپ کو بتا دی ہے، 2 ترکیبیں میں نے سنا دی، اور میری ترکیبیں نہیں ہیں، یہ سید صاحب کی ترکیبیں ہیں. میں نے یہ سمجھا دیا، انہوں نے شیئن اور ثابتن یہ کیوں نکالا میں نے آپ کو بتا دیا. آگے پڑھنے لگا ہوں جی. قوله تعالى فاجتنبوا الرجس من الأوثان أي الرجس الذي پڑھنے لگو جی ترکیب. یہ ہم نے بار بار پڑھی ناگو کی، تو ہمیں بس آنکھیں بند کے کر دو کہ شرح میت میں جو ناگو ہے وہ آگے مضاف اور مبتدا مضموم مثالوں کی خبر. قولی ہی تعالی جہاں بھی ہے یہ بھی آنکھیں بند کر کے کر دو. قولی مضاف الیہ مضاف ہی ضمیر ذوالحال تعالی پھر کیونکہ قاعدہ بتا دیا کہ اس میں جلال شریف ہو یا اس میں جلال شریف ادھر لوٹنے والا اور بعد میں تعالی آئے، یہ قاعدہ ہے. بعد میں تعالی آئے، اس میں جلال شریف یا ضمیر ذوالحال اور تعالی ذوالحال آگے سید صاحب نے یوں ترکیب لکھی. فاجتنبوا الرجس من الاوثان مراد اللفظ مبدل منه. کیا کہا؟ اگلے فاجتنبوا کٹ کے مراد اللفظ بدل مبدل منه بدل مل کے قول کا مقولہ. قول کا اس صورت میں قول کا مقولہ مفرد ہوا ہے. اس صورت میں کیونکہ ہم نے اس کو مراد لفظ کہا، اگلے کو مراد قول اپنے مضاف الیہ مقولہ سے مل کر نابو کا مضاف خبر ہوگی مبتدا مضموم مثال. اگر الگ کرنی ہے تو پھر ہم کہیں گے کہ فاجتنبوا الرجس من الاوثان، اس کو ہم مفسر بنائیں گے اور ای کے بعد پھر ہم پھر نکالیں گے فاجتنبوا، اس کو تفسیر بن. لیکن یہ 2 ترکیبیں لکھی، ایک یہ پورا مبدل منو یہ لکھا ہوا ہے اور اگلا بدل. اور میرے خیال میں یہ اس لیے شاید لکھا ہو بتانے کے لیے کہ قول کا مقولہ مفرد بھی ہوتا ہے جملہ بھی ہوتا ہے. اس کو مفرد بھی بنا لیا اور جملہ بھی بنا لیا. مفرد بنا کے مبدل منو بن اگلا بدل، اور جملہ بنائیں گے تو مفسر اگلا تفسیر، مفسر تفسیر مل کے قول کا مقولہ. اچھا جی کیا ہے سننا. الرجس من الاوثان کیا ہے؟ یہ آپ کو قاعدہ آتا ہی ہے. یہ ہے معرفہ، یہ کیا ہے اور یہ ہے جان. درمیانے کلام میں تو کیا بات ہے ذوالحال. اس کے علاوہ ایک اور قاعدہ یہاں پر یہ مین ہے بیانیہ. مین بیانیہ جہاں بھی آئے اس کی 2 ترکیبیں ہیں. یا مین بیانیہ آئے گا معرفہ کے بعد یا آئے گا نکرہ کے بعد. اکثر من بیانیہ معرفہ کے بعد آتا ہے. پتہ نہیں نکی کیا ہے. نکرے کے بعد من بیانیہ بہت تھوڑا آتا ہے اور ما موصولہ سارا ایویں ہے. ایک ہے من بیانیہ معرفے کے بعد، ایک ہے نکرے کے بعد. نکرے کے بعد بہت تھوڑا، معرفے کے بعد بہت زیادہ. اچھا معرفہ پھر ما موصولہ کے بعد نہیں ہے تو پتہ چلا ما موصولہ کے بعد آنے والا من ہر بیانیہ نہیں ہوتا، اکثر بیانیہ ہوتا ہے. کبھی کبھی اور معنی کے لیے بھی ہوگا، اکثر بیانیہ ہوگا لیکن کبھی کبھی اور بھائی یاد ہوا کہ نہیں. اور میں نے یوں کہا معرفہ کے بعد بھی من بیانیہ ہے. نکرے کے بعد معرفہ کے بعد آئے تو ہاں، نکرے کے بعد آئے صفت، لیکن زیادہ من بیانیہ ہے معرفہ. لیکن معرفوں میں سے زیادہ آتا ہے ماں کے بعد، لیکن ماں کے بعد آنے والا ہر من بیانیہ نہیں. تبیضیہ یا کوئی اور معنی بھی ہوتا ہے. یاد ہوگی جی ترکیب. اچھا جی میرا دیکھو، جب معرفہ کے بعد من بیانیہ آئے گا تو معرفہ ما موصولہ اکثر ہوگا تو آگے آئے گا فعل جو بنے گا صلہ. وہ جو فعل ہوگا اس کی ضمیر بنے گی ذرا.
ذلال کیوں بناواں گے فعل کی ضمیر اگے من بیانیہ کو حال ذلال حال میں کے فعل کا فاعل پھر صلہ ترکیب میں دسی ہے ما تشتت من المسائل کی نہ کیا ہے ما تشتت من المسائل ما نور دا خطبہ ما تشتت من المسائل بالمطبلات یہ نور دا خطبہ اور اے ما موصولہ اگے من آیا تے من بیانیہ ہے اکثر بیانیہ ہوتا ہے ما موصولہ اور یہ ترکیب دس لگاؤں تو میں تم دس گیا جب ما موصولہ ہوگا اس کے بعد فعل آئے گا کیونکہ جملہ صلہ ہوتا ہے اکثر فعل ہے فعل میں ایک ضمیر ہوئے گی وہ بنے گی ذلال ما موصولہ تشتت فعل یہ اندر ہوا ضمیر ذلال اگے من المسائل ضمیر تو حال ذلال حال میں کے تشتت کا فاعل پھر بننا یعنی صلہ یہ میں تمہیں ترکیب سنائی ہے نہیں سمجھ لگی چلو جی تو مین بیانیہ کی ترکیب تو نکرہ کے بعد بھی آتا ہے کسی کو وہ مثال شرح میں ہے کتنے ہے فی شیء من الازمنۃ الماضیہ ایسا میں 7ویں 5ویں 6ویں 9 جوڑی ہے 5ویں 9 یا 6ویں 9 تے شیء موصوفی تے من الازمنۃ الماضیہ دی صفت تے من بیانیہ جاؤ جے لے کے تے سانو جی مزہ پڑھاؤں اے جی ہاں نا قولی کی لکھا ہے آلا یاب پیر لکم من ذنوبکم پڑھ دیتا ہی میں اور یہ ترکیب نہ ہوتی تو میں کیا اکھا بند کر کے کری جاؤ کہ نہ وہ شرح میں جڑا بھی آ رہا مذاق بن رہا ہے خبر بن رہا ہے قولی تعالی بھی اکھا بند کے کر دو مضاف مضاف الیہ تے اس مرز الحال تعالی حال اور حال میں کے مضاف الیہ قولا یا پھر لکم متعلق اول تے من جار متعلق اول نہیں کہا متعلق من جار زائدہ مضاف مضاف الیہ کا مفعول بھی پھر فاعل مفعول بھی متعلق سے مل کے مفعولا اپنے مضاف الیہ مفعولا سے مل کے نام کا مضاف الیہ خبر ہوگی کیا نہ سننا من زائدہ او محمد یوسف من زائدہ کلام میں غیر موجب میں ہوتا ہے بشریوں کے نزدیک بشریوں کے نزدیک یہ داتنا میں اور موجب میں زیادہ ہوتا ہے کوفیوں کے نزدیک تو یہ مثال کوفیوں کے مذہب پر ہے بشریوں کے مذہب پر نہیں ہے کیونکہ بشریوں کے مذہب پر من زیادہ کی شرط ہے کلام موجب غیر موجب اور یہ کلام موجب ہے اچھا جی اگلی گل یہ قاعدہ آپ کو بتانے لگا یا پھر فعل مضارع ہے پھر کی جزم آئی ہے کسی جزم دینے والا کوئی نہیں مشہور قاعدہ ہے کہ فعل مضارع جواب امر میں واقع ہو تو مجزوم ہوتا ہے اس سے پہلے امر کا صیغہ ہے یہ سورۃ نوح کی آیت ہے اللہ فرماتا ہے انا ارسلنا نوحا الی قومی ان انذر قومک من قبل ان یاتیہم عذاب علیم قال یا قوم انی لکم نذیر مبین آگے پڑھنے لگا قرآن پڑھ لگا ادھر اگلا قرآن پڑھنے لگا اسے قاعدہ سن لیا پہلا وہ پڑھن تو پہلا قاعدہ سننا ہے قاعدہ یہ کہ ان مصدریہ کی میں کہہ رہا ہے مضارع پہ بھی آتا ہے ماضی پہ بھی آتا ہے امر پہ بھی آتا ہے ان مصدریہ کون ہے ماضی پہ بھی امر پہ بھی آ جانا ہوں پڑھنے لگا آگے آیت یہ میں امر پڑھا گا تو شروع سے ان پڑھا گا قرآن سے لکھا ہے جی ان عبد اللہ ان عبد اللہ ان فتقوا وَأَطِيعُونِ تین امر دے سیگے پڑھے تے شروع کی پڑھے ان اعبدوا اللہ واتقوہ وَأَطِيعُونِ کتنے امر دے سیگے پڑھے شروع کی پڑھے پتہ لگا ان مصدریہ امر کے شروع میں بھی آ یار سمجھ نہیں لگی ہاں جی مفرد بنانے کا ظاہر ہے جی ماضی پہ آئے تو مفرد بنائے گا امر پہ آئے مفرد بنائے گا مضارع پہ آئے مفرد لیکن ہمارا جو مقصد ہے اور پھر پڑھنے لگا ہوں ان اعبد اللہ امر پڑھے واتقوا امر پڑھے واطیعون امر پڑھے
اگے اللہ نے فرمایا یغفر لکم من ذنوبکم، تو یہ مضارع امر کے جواب قرآن پاک مشہور آیا فاذکرونی، فاذکرونی امر، اذکر مضارع جواب امر میں مجزوم۔ اچھا ایک تو بھی مشہور سنیوں کے نزدیک، کیونکہ سنی سرکار کی محبت پہ بڑی تقریریں کرتے ہیں، اہل سنت و جماعت سرکار کی محبت پہ بڑی تقریریں، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم، فاتبعونی تو فاتبعونی امر اگے یو بھی مضارع، تو جواب امر میں مضارع آئے تو مجزوم۔ چلو جی سنو جی جواب امر کا کیا مطلب؟ جواب امر کے دو مطلب ہے جی، یعنی دو چیزیں ہیں جواب امر میں، جواب امر میں نمبر ایک امر کے آگے مضارع آئے، یعنی امر پہلے اس کے بعد مضارع آئے، اور نمبر دو یہ امر مضارع کے لیے سبب ہو، یہ امر تو پھر کہیں گے کہ یہ مضارع جوابی امر ہے، خالی اس کو نہیں کہیں گے کہ پہلے امر آ جائے کہ مضارع آ جائے، اس کو جوابی امر نہیں کہیں گے، جوابی امر کے لیے دو چیزیں، ہاں امر مضارع کے لیے سبب بھی ہو۔ اچھا چلو یہ بھی سن لو، اصل قاعدہ صرف امر دے نال نہیں، پانچ چیزاں نے، پانچ چیزاں کنیا، امر ایک، نئی دو، استفہام تین، تمنی چار، عرض پانچ، انہاں پنجاں دی گل ہے، لیکن زیادہ استعمال امر کا ہوتا ہے، اس واسطے مشہور ہو گیا امر۔ پتہ نہیں سمجھ آئی کہ نہیں اور لگی کہ نہیں، وہ بول چھوڑو، اثر پانچ جی، امر، نئی، استفہام، تمنی، عرض، لیکن زیادہ استعمال امر کا ہے، اس واسطے زبان میں جو مشہور تھا وہ چڑھ گیا، کہہ دیا کہ جواب امر میں فعل مضارع مجزوم ہوتا ہے۔ اچھا مجزوم کیوں ہوتا ہے؟ سنا ہمارا کہتا ہے کہ مجزوم اس لیے ہوتا ہے انما تقدر بعد ان بعد الافعال، انما تقدر ان بعد الافعال الخمسہ، کہ ان مقدر ہوتا ہے پانچ افعال کے بعد۔